السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے فعل مضارع کا اجرا کس طریقے سے کیا جائے۔ تو ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، لا یجیبان۔ اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فعل مضارع کا اجرا کریں گے کہ یہ کیا ہے لفظ، اس کی پوری مکمل تحقیق کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ لفظ کی دو قسمیں، موضوع محمل، اس میں سے یہ موضوع ہے اس لیے کہ یہ معنی دار ہے۔ نمبر دو، لفظ موضوع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب، تو اس میں سے یہ مفرد ہے اس لیے کہ یہ اکیلا ہے اور ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ نمبر تین، کلمہ کی تینوں قسموں، اسم، فعل اور حرف، اس میں سے یہ فعل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے زمانہ حال پایا جا رہا ہے۔ نمبر چار، فعل کی دو قسمیں ہوتی ہے، متصرف اور فعل غیر متصرف، تو اس میں سے یہ فعل متصرف ہے اس لیے کہ اس کے مصدر سے ماضی، مضارع اور امر تینوں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر پانچ، پھر مفعول بہ کو چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی، تو اس میں سے یہ فعل متعدی ہے اس لیے کہ یہ صرف فاعل پر پورا نہیں ہوتا بلکہ اسے مفعول بہ کی ضرورت ہے۔ نمبر چھ، زمانے کے اعتبار سے فعل متصرف کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، مضارع اور امر، تو اس میں سے یہ فعل مضارع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمانے موجودہ میں ایک کام پر دلالت کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ فعل مضارع ہے۔ پھر بتا رہے ہیں کہ یہ فعل مضارع مطلق ہے اس لیے کہ اس میں لن وغیرہ کی قید نہیں ہے۔ نمبر سات، فعل مضارع مطلق کی چاروں قسمیں، اس کی چار قسمیں ہوں گی، پھر بحث اثبات فعل مضارع معروف، بحث اثبات فعل مضارع مجہول، بحث نفی فعل مضارع معروف، بحث نفی فعل مضارع مجہول، تو اس میں سے یہ کیا ہے؟ یہ بحث نفی فعل مضارع معروف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمانے موجودہ میں ایک کام کے نہ کرنے پر دلالت کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ نفی ہے۔ پھر اور اس کی نسبت فاعل کی طرف ہے، یعنی اس کا فاعل معلوم ہے، کام کرنے والا معلوم ہے، تو یہ معروف ہے۔ پھر بتا رہے کہ یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے اس لیے اس کے معنی کیا ہے؟ وہ دونوں مرد جواب نہیں دیتے ہیں یا جواب نہیں دیں گے۔ نمبر آٹھ، حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے فعل متصرف کی دو قسمیں ہوتی ہے، ثلاثی اور رباعی، تو اس میں سے یہ ثلاثی ہے اس لیے کہ اس میں تین حروف اصلی ہے۔ وہ حروف اصلی کیا ہے؟ جیم، واو اور یا۔ نمبر نو، ثلاثی کی دو قسمیں ہوتی ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، اس میں سے یہ ثلاثی مزید فی ہے اس لیے کہ اس کے ماضی میں تین حروف اصلی کے علاوہ زائد حرف حمزہ بھی ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ مزید فی ہے۔ نمبر دس، ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں ہوتی ہے، ثلاثی مزید ملحق بہ رباعی اور ثلاثی مزید فی غیر ملحق بہ رباعی، تو اس میں سے یہ کیا ہے؟ یہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بہ رباعی ہے۔ کیوں؟ وجہ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اگرچہ حرف کی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو گیا ہے، یہ وزن زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر تو ہو گیا ہے، مگر اس میں خاصیت کے قبیل سے دوسرے معنی بھی پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بہ رباعی ہے۔ پھر بتا رہے نمبر 11، ثلاثی مزید فی غیر ملحق بہ رباعی کی دو قسمیں ہوتی ہے، ثلاثی مزید فی غیر ملحق بہ رباعی با حمزہ وصل اور ثلاثی مزید فی غیر ملحق بہ رباعی بے حمزہ وصل، تو اس میں سے یہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بہ رباعی بے حمزہ وصل ہے، اس میں حمزہ وصل نہیں ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہے۔ نمبر 12، ثلاثی مزید فی غیر ملحق بہ رباعی بے حمزہ وصل کے 5 ابواب ہیں، باب افعال، باب تفعیل، باب تفاعل، باب مفاعلت اور باب تفاعل، تو اس میں سے یہ باب افعال ہے، باب افعال سے پہلے ہی باب سے ہے اس لیے کہ اس کی ماضی اور اس کے امر کے شروع میں حمزہ قطعی ہے باب افعال سے۔ پھر بتا رہے نمبر 13، حروف کی اقسام کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہوتی ہے،
صحیح، محموز، معتل اور مضاعف۔ تو اس میں سے یہ معتل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حروف اصلیہ میں حرف علت واو ہے، حرف علت واو کے ہونے کی وجہ سے یہ معتل ہے۔ نمبر 14، معتل کی دو قسمیں ہوتی ہے، معتل با یک حرف اور معتل با دو حرف۔ اس میں سے معتل با یک حرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں ایک حرف علت ہے۔ اگر حروف اصلی میں ایک حرف علت ہو تو اس کو معتل با یک حرف کہتے ہیں، اگر دو حرف علت ہو تو معتل با دو حرف۔ نمبر 15، معتل با یک حرف کی تین قسمیں ہوتی ہے، مثال، اجوف اور ناقص واوی۔ تو اس میں سے یہ کیا ہے؟ تینوں میں سے یہ اجوف ہے، کیوں؟ وجہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہے، اور جس کا عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو اس کو کہتے ہیں اجوف۔ فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو تو اس کو مثال، اور لام کلمہ کی جگہ ہو تو ناقص۔ تو یہاں پہ عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہے تو اس کو یہ ہو گیا اجوف۔ پھر بتا رہے کہ اس میں یقولو قاعدہ کے مطابق تعلیل ہوئی ہے، یہ اصل میں یجوبانے تھا، یجوبانے کس کے وزن پر؟ یکرمانے کے وزن پر تھا۔ پھر واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہٰذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی۔ پھر واو ساکن ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا، تو یہ ہو گیا یجیبانے۔ یہاں پہ مضموم لکھا ہے وہ مسٹیک ہو گئی ہے، اصل میں ہے واو ساکن ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا۔ تو یہ فعل مضارع کا اجرا کرنے کا مکمل آسان طریقہ تھا۔ آپ اسی طریقے سے دوسرے بھی فعل مضارع کی مثالیں لیں، اس کو اسی طریقے سے 15 طریقے سے جو ترتیب وار ہم نے بیان کیا ہے اس کو آپ اسی طریقے سے اجرا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اجرا کرنے میں آسانی ہوگا، اور آپ جلد سے جلد الفاظ کی پوری تحقیق پہچاننا شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ ہم سے ضرور شیئر کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔